اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے نائب خاص جناب حسین بن روح نوبختی رحمۃ اللہ علیہ، نام حسین، کنیت ابو القاسم، والد کا نام روح، دادا کا نام ابی بحر، خاندان نوبخت۔ اس طرح آپ ابو القاسم حسین بن روح بن بحر نوبختی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت کی تاریخ کتب رجال و تاریخ میں مشخص و معلوم نہیں ہے۔ حسب و نسب، مورخین نے لکھا ہے کہ ابو سہیل اسماعیل بن علی کے بعد خاندان نوبختی میں سب سے زیادہ مشہور شخص ابو القاسم حسین بن روح بن ابی بحر ہیں، اور ان کی شہرت کا اہم ذریعہ ان کا دینی مقام و منصب ہے۔ وہ شیعوں کے درمیان حضرت قائم کے نواب اربعہ میں سے ایک نائب شمار کیے جاتے ہیں۔ حوالہ ہے پژوہشی پیرامون زندگانی نواب خاص امام زمانہ، صفحہ نمبر 233۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب رجال میں حسین بن روح کا تذکرہ نہیں کیا۔ ان کی اتباع میں ابتدائی صدیوں کے علماء رجال نے بھی آپ کی زندگی پر کوئی خاص روشنی نہیں ڈالی، اور دور حاضر کے علماء رجال نے صرف آپ کے نام ہی پر اکتفا کیا ہے۔ لیکن شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں آپ کے بارے میں بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں، جس سے آپ کی زندگی کے مختلف گوشے واضح و روشن ہو جاتے ہیں۔ ابن شہر آشوب نے حسین بن روح کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص اصحاب میں شمار کیا ہے۔ حوالہ ہے زندگانی نواب خاص، صفحہ نمبر 234، نقل از مناقب، جلد 4، صفحہ نمبر 423۔ حسین بن روح دوسرے نائب کے دور میں بنابر مشہور آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور دوسرے نائب محمد بن عثمان رضوان اللہ علیہ کے دور نیابت میں آپ ان کے نزدیکی کارگزاروں میں شمار ہوتے تھے۔ نائب دوم کے نزدیک آپ کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ نائب دوم نے رؤسائے امامیہ کو مختلف طبقات میں تقسیم کرنے کے بعد حسین بن روح کو اول درجے کا مقام عطا کیا تھا، اور تمام رؤساء میں حسین بن روح وہ پہلے شخص تھے جنہیں آپ نے خود سے ملاقات کی اجازت دے رکھی تھی۔ تذکر، جو بات مذکورہ روش کی روشنی میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نائبین خاص غیر معمولی مدیریت کے حامل تھے، اور جس تدبر و تدبیر سے کام لیتے تھے اس سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے جائے سکونت کو دشمنوں پر ہرگز ظاہر نہ ہونے دیتے تھے۔ یہ بات ایک غیر معمولی صلاحیت کا پتہ دیتی ہے، کیونکہ غیبت صغریٰ سال 2 سال کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ 7 دہائیوں پر مشتمل اس طولانی دور میں امام زمانہ علیہ السلام سے برابر رابطہ رکھنا اور لوگوں کے مسائل کو امام تک پہنچانا اور ان کے جوابات سے لوگوں کو باخبر کرنا، ان تبادلوں میں ضرور لوگوں کو اس بات کا اصرار ہوتا ہوگا کہ امام کہاں ہیں، کیوں ہم سے نہیں مل سکتے، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ قارئین خود اس بات پر غور کریں کہ اگر ہم کسی چیز کو چھپانا چاہیں جبکہ دوسروں کو یہ معلوم ہو کہ وہ چیز چھپائی گئی ہے اور ہم اسے جانتے ہیں، اور پھر لوگ اصرار پر اصرار کریں کہ اس کا پتہ بتاؤ، کچھ روز تو ہم اسے چھپا سکتے ہیں، ٹال مٹول کر سکتے ہیں، لیکن سالہ سال نہیں۔ بس اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے نائبین کو کس طرح سے تربیت دی تھی۔ جناب محمد بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے اور وکلاء بغداد کے درمیان حلقہ اتصال یعنی رابطہ قرار دیا تھا۔ حسین بن روح ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ نائب دوم ہی کے دور میں خاص مصلحتوں کی بنا پر دربار بنی عباس میں بھی غیر معمولی اثر و رسوخ رکھتے تھے، اور نتیجے میں حکومت سے آپ کو مدد بھی پہنچتی تھی۔ اس سلسلے میں ذیل کے واقعے پر توجہ فرمائیں۔ 1. مرحوم شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ابو محمد حسن بن محمد بن یحییٰ علوی سے نقل کیا ہے کہ ابو الحسن علی بن احمد بن علی عقیقی سن 298 ہجری میں بغداد آئے، اور علی بن عیسیٰ بن جراح جو کہ اس وقت حکومت میں وزیر کے عہدے پر تھا اس سے ملاقات کی کہ اپنی املاک کے سلسلے میں اس سے باز پرس کریں اور اپنی حاجت و ضرورت کو وزیر سے طلب کریں۔ وزیر نے کہا، اس شہر میں تمہارے رشتہ دار بہت زیادہ ہیں، اگر ان میں سے ہر ایک نے طلب کیا اور ہم ان کو دینا چاہیں تو معاملہ طولانی ہو جائے گا اور ہم اس معاملے کو حل نہ کر پائیں گے۔
عقیقی نے وزیر کے جواب میں کہا میں اپنی حاجت کو اس سے طلب کر رہا ہوں جس کے ذریعے مشکل حل ہو سکتی ہے۔ علی بن موسیٰ نے کہا کہ وہ کون ہے؟ تو کہا خداوند عز و جل۔ یہ کہہ کر غصے کی حالت میں باہر نکل گئے۔ عقیقی کہا کرتے تھے کہ میں غصے کی حالت میں باہر آیا اور کہہ رہا تھا خداوند عالم ہر ہلاکت پر صبر دیتا ہے اور ہر مصیبت کی تلافی کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل گیا۔ پھر حسین بن روح کی جانب سے ایک قاصد پیغام لے کر میرے پاس آیا۔ میں نے ان سے وزیر کی شکایت کی اور اس نے بھی اس شکایت کو حسین بن روح سے بیان کر دیا۔ دوبارہ وہی قاصد میرے پاس آیا اور 100 درہم میرے لیے لایا۔ سب کو گنا اور وزن کیا، ایک رومال اور کچھ مقدار میں حنوط اور چند عدد کفن مجھے دیا اور کہا تمہارے سرور و آقا نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور کہا ہے جب کوئی مشکل یا غم و اندوہ تم پر آئے تو اس رومال کو اپنی صورت پر مل لینا، یہ رومال تمہارے آقا کا رومال ہے۔ اس رقم اور حنوط و کفن کو ساتھ لے جاؤ اور جان لو کہ آج کی شب تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جب تم مصر پہنچو گے تو محمد بن اسماعیل تم سے 10 روز قبل مر جائیں گے اور پھر 10 روز بعد تم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ یہ کفن اور حنوط تمہارے لیے ہے۔ میں نے اسے لے لیا اور وہ قاصد چلا گیا۔ اچانک میں نے خود کو اپنے گھر کے دروازے کے چراغ کے کنارے پایا۔ اس وقت دروازے کے پاس سے آواز آئی۔ میں نے اپنے غلام سے کہا سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ دیکھو کون ہے؟ وہ گیا اور کہا ٹھیک ہے، وزیر کے چچا کے لڑکے حمید بن محمد کاتب کا غلام ہے۔ اسے میرے پاس لایا۔ اس نے مجھ سے کہا وزیر نے آپ کو بلایا ہے اور میرے مالک حمید نے کہا ہے میرے پاس چلے آؤ۔ میں بھی سوار ہوا اور چلا یہاں تک کہ کوچے وزانین میں پہنچا تو حمید کو دیکھا کہ وہ بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو آیا اور مصافحہ کے بعد ہم لوگ پھر سوار ہوئے اور وزیر کے گھر پہنچے۔ وزیر نے مجھ سے کہا اے بوڑھے شخص، خدا نے تمہاری حاجت کو پورا کیا۔ پھر مجھ سے معافی چاہی اور کچھ کاغذات جن پر مہر لگی ہوئی املاک کے کاغذات تھے مجھے دیے۔ میں انہیں لے کر باہر آ گیا۔ اس کا حوالہ ہے کمال الدین باب توقیعات، حصہ نمبر 36۔ تذکر: اس واقعے سے حسین بن روح کے اثر و رسوخ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سن 298 میں محمد بن عثمان کے دور نیابت کا تقریباً 7 سال باقی تھا اور آپ ابھی نائب امام بھی نہ ہوئے تھے، لیکن غیبی خبریں امام کی جانب سے آپ تک پہنچتی تھیں۔ جناب حسین بن روح کا انتخاب: جناب محمد بن عثمان نے اپنی وفات سے 2-3 سال قبل ہی بعض شیعوں کو جو سہم امام یا دوسری رقمیں لے کر آتے تھے انہیں حسین بن روح نوبختی سے رجوع کرنے کہتے، گویا ان کی نیابت کے لیے امام زمانہ کی جانب سے زمین کو ہموار کر رہے تھے۔ جو لوگ اس سلسلے میں شک کرتے تھے ان سے کہا کرتے تھے یہ حکم امام زمانہ ہے۔ اس سلسلے کی کئی حدیثیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ یہاں ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ محمد بن علی اسود کہتے ہیں کچھ اموال جو وقف کیے گئے تھے مجھ تک پہنچے تھے، انہیں محمد بن عثمان کے پاس لے جاتا تھا، وہ مجھ سے لے لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی زندگی کے آخری دنوں میں کچھ مقدار میں اموال لے کر ان کے پاس پہنچا، لیکن محمد بن عثمان نے حکم دیا کہ اسے حسین بن روح کے حوالے کر دوں۔ میں نے بھی ان اموال کو ان کے حوالے کر دیا اور ان سے رسید دریافت کی۔ حسین بن روح نے اس بارے میں محمد بن عثمان سے شکایت کی تو انہوں نے حکم دیا کہ اموال کی رسید کا مطالبہ ان سے نہ کرو اور فرمایا جو کچھ اموال ابو القاسم حسین بن روح کو دیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے مجھے دیا گیا۔ اس کے بعد جب بھی اموال حسین بن روح کے پاس لے گیا ان سے رسید کا مطالبہ نہ کیا۔ اس کا حوالہ ہے کمال الدین باب توقیعات، حدیث نمبر 28۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ابو عبداللہ جعفر بن محمد مدعی معروف با ابن قزدہ سے بھی نقل ہوا ہے، جسے شیخ طوسی نے الغیبہ میں صفحہ نمبر 367 پر لکھا ہے۔ محمد بن عثمان نے حسین بن روح کو اپنا جانشین معین کرنے کے لیے بڑی تاکید سے کام لیا، کبھی انفرادی صورت میں، کبھی مخلص شیعوں کے مجمع میں، تو کبھی اپنے وکیلوں سے نیابت کا ذکر کیا، اور اس کی وجہ صاف ہے کیونکہ حسین بن روح کے بارے میں ائمہ علیہم السلام سے ان کی
وثاقت اور امانت پر کسی طرح کی نص بطور دلیل صادر نہیں ہوئی تھی۔ وکلائے بغداد اور خاص و عام شیعوں میں بھی ایسا کوئی تصور نہ تھا کہ حسین بن روح جانشینی کے لیے منتخب ہوں گے، اس لیے محمد بن عثمان نے امام زمانہ کی جانب سے حسین بن روح کی نیابت کو بیان کرنے میں ہر فرصت کا فائدہ اٹھایا۔ جعفر بن محمد بن قولیہ قمی فرماتے ہیں، ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے، ہمیں اس بات میں شک نہیں تھا کہ جب محمد بن عثمان وفات پائیں گے تو سوائے جعفر بن احمد بن مطیل یا ان کے والد کے ان کی جگہ کوئی نہ لے گا، کیونکہ ان کے اندر محمد بن عثمان کی خصوصیات تھیں، اور ہم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کس قدر ان کے گھر پر وقت بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ محمد بن عثمان اپنی عمر کے آخری دنوں میں صرف جعفر بن مطیل اور ان کے والد کے گھر سے تیار ہونے والی غذا کھایا کرتے تھے، یا پھر جعفر بن مطیل یا ان کے والد کے گھر پر چلے جاتے تھے اور وہیں کھانا کھایا کرتے تھے۔ مخصوص شیعوں میں ذرا بھی شک نہ تھا کہ اگر کوئی حادثہ محمد بن عثمان کے ساتھ پیش آیا تو اپنی وصیت کے مطابق جعفر بن مطیل کو اپنا جانشین بنائیں گے، لیکن جب دیکھا کہ انہوں نے ابو القاسم حسین بن روح کے لیے وصیت کی تو سب تسلیم ہو گئے اور انہیں جانشین محمد بن عثمان کی حیثیت سے قبول کر لیا اور محمد بن عثمان کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کیا۔ جعفر بن مطیل بھی جب تک زندہ تھے محمد بن عثمان کے دور کی طرح ان کے نظام نیابت میں کام کرتے رہے رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے مخلص یاوروں کی صفت کہ شخصیت کے بدلنے سے فعالیت میں کمی نہیں آتی۔ جعفر بن محمد بن قولیہ قمی فرماتے ہیں کہ جب پھر جو شخص حسین بن روح کو برا کہے اس نے محمد بن عثمان کو برا کہا، اور جس نے انہیں برا کہا در حقیقت اس نے امام زمانہ علیہ السلام کو برا کہا اور ان حضرت پر تنقید کی۔ اس کا حوالہ ہے زندگانی نواب خاص، صفحہ نمبر 243۔ مذکورہ حدیثوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ محمد بن عثمان کے وکیلوں میں کچھ لوگ حسین بن روح کے مقابلے میں ان کے بہت قریب تھے، اور ظاہراً انہی لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا تھا، اور حسین بن روح سے ظاہری ارتباط بہت کم نظر آتا تھا، اس لیے یہ بات زیادہ مشہور تھی کہ انہی لوگوں میں سے کوئی جانشین ہوگا۔ اور پچھلی حدیثوں سے یہ بھی واضح ہوا ہے کہ باوجود اس کے کہ محمد بن عثمان کے دور ہی میں نیابت حسین بن روح کی طرف منتقل ہو رہی تھی، لیکن یہ بات زیادہ مشہور نہ تھی۔ پس معلوم ہوا کہ حسین بن روح محمد بن عثمان کے سب سے بظاہر نزدیک نہ ہونے کے باوجود جانشینی کے لیے مشہور تھے۔ ابو علی محمد بن حمالہ راوی ہیں کہ محمد بن عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی رحلت سے پہلے بزرگان اور رؤسائے شیعہ کو جمع کیا اور کہا، اگر میری رحلت واقع ہو جائے تو میرے جانشین حسین بن روح نوبختی ہیں، میں اس بات پر مامور ہوں کہ اپنی جگہ پر انہیں معین کروں، پس تم بھی انہی سے رجوع کرو اور اپنے کاموں میں ان پر اعتماد کرو۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 51 صفحہ نمبر 355۔ حسین بن روح کو پہلی توقیع۔ ابو العباس بن روح کہتے ہیں کہ محمد بن نفیس نے اہواز سے خط لکھا تھا، میں نے خط میں لکھا ہوا دیکھا، پہلی توقیع جو حسین بن روح کے بارے میں ناحیہ مقدسہ یعنی امام زمانہ علیہ السلام سے صادر ہوئی اس طرح تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم انہیں یعنی حسین بن روح کو پہچانتے ہیں، خداوند عالم اپنی تمام خوبیوں اور رضا و خوشنودی کو انہیں عطا فرمائے اور انہیں اپنی توفیقات سے سرفراز کرے۔ ان کے خط سے ہم واقف ہوئے اور وہ ہمارے نزدیک مورد وثوق و اطمینان ہیں، ہمارے نزدیک صاحب فضیلت ہیں، جو ان کو مسرور کرتا ہے خداوند عالم اپنے احسان اور اچھائیوں کو ان پر اضافہ کرے۔ اس کا حوالہ ہے الغیبہ از شیخ طوسی، صفحہ نمبر 372، حدیث نمبر 344۔ یہ توقیع بروز اتوار ماہ شوال کی چھٹی شب گزرنے کے بعد سن 305 ہجری کو پہنچی ہے۔ امام زمانہ کی جانب سے حسین بن روح کی نیابت کی ذمہ داری ملنے کی وجہ یوں بیان ہوئی ہے: 1. وفاداری اور ہوشیاری،
صبر و بردباری اور ان سب سے اہم ان کا اخلاص ان کی جانشینی کا سبب بنا۔ ان مخصوص سیاسی حالات میں ان عوامل کی سخت ضرورت تھی، ورنہ رقابت و حسد و دشمنی کا سامنا یقینی تھا۔ بہت سے فقیہ و متکلم موجود تھے اور عوام کی نظریں بھی انہی لوگوں پر تھیں۔ 2. شیعہ اور سنی دونوں ہی طرح کے لوگوں میں آپ کا سب سے زیادہ عقل مند ہونا، دوسرے یہ کہ آپ نے دشمن اور دوست کو ہر ایک کو رام کر دیا تھا، لہٰذا جو آخری توقیع امام زمانہ کی جانب سے حسین بن روح کے ذریعے صادر ہوئی ہے اس میں تحریر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ من عاقل الناس عند المخالف والموافق ویستعمل التقیہ، یعنی ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ مخالف اور موافق میں سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے اور ان کی روش تقیہ ہے۔ اس کا حوالہ ہے الغیبہ صفحہ نمبر 384۔ آپ کے تقیہ کی بہت سی داستانیں ہیں۔ مرحوم شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں ابو نصر ہیبت اللہ بن محمد کے ذریعے ابن یسار وزیر مقتدر باللہ عباسی کے گھر میں حسین بن روح کی موجودگی میں 5 سنی علماء کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں ایک کا کہنا تھا کہ پیغمبر اکرم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر علی۔ دوسرے کا کہنا تھا علی سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اس مسئلے کو حسین بن روح نے حل کر دیا، البتہ اس کا تقاضا جو تھا اسی کے تحت حل کیا، اور اس طرح شیعوں کی حفاظت کی۔ اہل مجلس حسین بن روح کے زبردست حامی ہو گئے۔ 3. آپ کے انتخاب کی ایک علت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ممکن تھا کہ مخالفین محمد بن عثمان سے شک و شبہ ظاہر کریں کہ اپنے نزدیکیوں میں سے چن لیا، اور یہ کہتے کہ یہ محمد بن عثمان کا ذاتی نظریہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات لکھ چکے ہیں کہ حقیقت میں حسین بن روح محمد بن عثمان کے بہت قریب تھے، لیکن ظاہراً دوسرے 9 افراد ان کے زیادہ قریب نظر آتے تھے۔ اس کا حوالہ ہے زندگانی نواب خاص صفحہ نمبر 252۔ نائب کی حیثیت سے کام کی ابتدا۔ محمد بن عثمان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ابو القاسم حسین بن روح نوبختی کے نائب صوم ہونے کی ایک رسمی مجلس دارالنیابہ بغداد میں منعقد ہوئی۔ اس میں شیعوں کے بزرگ اور سرکردہ افراد حسین بن روح کے ساتھ جمع ہوئے۔ اس واقعے کو سید ابن طاؤس نے موجود دعوات میں اس طرح درج کیا ہے: جب شیخ ابو جعفر محمد بن عثمان سعید امروی نے رحلت فرمائی اور امر نیابت سے فارغ ہوئے، شیخ ابو القاسم حسین بن روح بن ابی بحر محمد بن عثمان کے مکان پر حاضر ہوئے۔ محمد بن عثمان کے خادم زکا نے ان کے سامان کو آپ کے حوالے کیا۔ وہ سامان یہ تھا: ایک جو کچھ مکتوب جو ایک ساتھ لپیٹے ہوئے تھے اور ایک تومار، نمبر 2 عصا یعنی عکازہ، 3 لکڑی کا ایک صندوق رنگ لگا ہوا۔ خادم نے ان چیزوں کو حسین بن روح کو دکھایا، انہوں نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ محمد بن عثمان کے وارثوں سے کہا، اس تومار میں ائمہ علیہ السلام کی ودیعتیں ذکر ہوئی ہیں، اور انہیں آپ نے کھولا اور بتایا کہ اس میں ائمہ علیہ السلام کی دعائیں اور قنوت درج تھے۔ وارثوں نے اسے چھوڑ دیا اور کہا، یقیناً اس صندوق میں سونا اور جواہرات ہیں۔ حسین بن روح نے کہا، کیا اس صندوق کو بیچو گے؟ ان لوگوں نے کہا، کتنی قیمت ادا کرو؟ حسین بن روح نے ابو الحسن یعنی ابن شبیب کوشاری سے کہا، ان لوگوں کو 10 درہم دے دو۔ وہ لوگ راضی نہ ہوئے۔ حسین ابن روح نے بڑھا کر کہا، یہاں تک کہ 100 درہم تک پہنچے۔ اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے، تو کہا، اگر اس مقدار میں بھی تم نے نہ بیچا تو پچھتاؤ گے۔ وہ لوگ راضی ہو گئے اور 100 دینار لے لیا۔ حسین بن روح نے عصا اور تومار کو علیحدہ کیا اور صندوق کو خود اٹھا لیا۔ جب صندوق کا مسئلہ حل ہو گیا تو آپ نے فرمایا، یہ عصا حضرت امام ابی محمد حسن عسکری علیہ السلام کا ہے، جسے آپ نے شیخ عثمان بن سعید کو وکیل بناتے وقت اور وصیت کرتے وقت ان کے حوالے کیا تھا۔
اور وہ اب تک موجود ہے۔ اور رہا سوال اس صندوق کا، تو اس میں ائمہ کی انگوٹھیاں ہیں۔ یہ انگوٹھیاں الگ ہی خصوصیات کی حامل تھیں۔ باہر نکالا اور ان لوگوں کو دکھایا۔ اس کا حوالہ ہے زندگانی نواب خاص، صفحہ نمبر 252 تا 254۔ روایت سے صاف ظاہر ہے کہ حسین بن روح کا دور بحیثیت سفیر امام زمانہ پہلے اور دوسرے سفیر کے مقابلے میں شیعوں کے درمیان بہت زیادہ آشکار رہا ہے، اور اسی وجہ سے شاید بہت سے افراد اپنے علاقوں کے وکلاء سے رابطہ کے بجائے براہ راست حسین بن روح سے رابطہ قائم کیا کرتے تھے۔ آپ سے پہلے ادوار میں اطراف و اکناف سے لوگوں کی مخالفتیں زیادہ دیکھنے میں آتی تھیں، لیکن آپ کے دور میں بہت کم مخالفت ہوئی۔ منکر نیابت سن 307 ہجری میں محمد بن فضل موصلی نے آپ کی نیابت کا انکار کیا، لیکن حسن بن علی وجنا کے رہنمائی اور حسین بن روح کے بعض امور کے مشاہدے سے توبہ کر لی۔ ایک بات کا تذکرہ یہاں ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے حسن وجنا کے سلسلے میں تحریر کیا ہے کہ آپ منکرین وکالت و نیابت حسین بن روح تھے، اور آپ کے نام کو بھی بعض لوگوں نے حسن بن علی وجنا اور بعض نے حسین لکھا ہے۔ اس سلسلے میں مرحوم آیت اللہ العظمی آقائی خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم الرجال الحدیث جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 130 پر ان کا نام اس طرح لکھا ہے: ابو محمد حسن بن محمد وجنا نصیبی۔ آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے حدیثیں نقل کی ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات بھی کی ہے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مدافع حسین بن روح بیان کیا ہے۔ حسن وجنا نصیبین کے علاقے میں حسین بن روح کے وکیل تھے اور اہل مصر کے لیے بھی آپ ہی خط و کتابت کرتے تھے۔ اس طرح قاسم بن علا اور ان کے دو احباب ابو حامد عمران بن مفلین اور ابو علی حجدر آذربائیجان میں، اور محمد بن جعفر اسدی سن 312 ہجری تک شہر رے میں، اور محمد بن حسن سیرفی بلخ میں حسین بن روح اور لوگوں کے درمیان میں رابط کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ سیاسی غیبت امام دو ازدہم، صفحہ نمبر 196 تا 198۔ سیاسی پہلو: حسین بن روح مقتدر عباسی کے دور میں 295 تا 360 ہجری میں وزراء اور عمال حکومت کے نزدیک بہت زیادہ قابل احترام رہے ہیں، لیکن مقتدر ہی کے دور میں آپ کو قید بھی کیا گیا۔ مقتدر بہت کم سنی میں خلیفہ بنا تھا۔ اس کے وزیروں میں جب تک خاندان فرات کے لوگ شامل تھے، حسین بن روح کا حکومت میں بڑا عمل دخل رہا، لیکن حامد بن عباس جو انتہائی قسم کا بد اخلاق اور بد مزاج تھا، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں گالیاں دیا کرتا تھا، جب اس کے ہاتھ وزارت آئی تو اس نے آل فرات کو پریشان کرنا شروع کیا، اور ان کے اطراف جو شیعہ ہوتے انہیں بھی قید و بند کی مصیبتیں جھیلنی پڑتیں۔ انہی میں حسین بن روح بھی سختیوں سے دوچار ہوئے۔ سختیوں کا دور جمادی الاخر سن 306 ہجری سے ماہ ربیع الاخر سن 311 ہجری تک، یعنی تقریباً 5 سال۔ اس 5 سالہ دور میں حسین بن روح رحمۃ اللہ علیہ نے چھپ کر زندگی گزاری۔ کھلے عام آپ کی کوئی فعالیت نہ تھی۔ حامد بن عباس کے معزول کیے جانے کے بعد پھر شیعوں کے لیے حالات بہتر ہوئے، اور حسین بن روح نے پھر کھلے عام اپنی فعالیت کو شروع کیا، لیکن 312 ہجری میں آپ کو حکومت نے گرفتار کر لیا۔ مورخین نے اس گرفتاری کی 2 علتیں بیان کی ہیں۔ ایک، حسین بن روح پر تہمت لگائی گئی کہ آپ کا تعلق قرامطہ کے ساتھ ہے، اور آپ نے ابو طاہر قرمطی کو خط لکھا ہے اور دعوت دی ہے کہ وہ بغداد آئے اور بغداد کا محاصرہ کرے۔ ابو طاہر نے بغداد کے حاجیوں پر حملہ کیا تھا اور انہیں قیدی بنا لیا تھا۔ ان حاجیوں میں خلیفہ مقتدر کے کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ 2، ایک تہمت یہ لگائی گئی کہ وہ لوگ ان کو اپنے مال حوالے کر دیتے ہیں اور وہ سارا مال اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حکومت ان سے کچھ اموال کا مطالبہ کر رہی تھی جسے وہ ادا نہ کر سکے۔
حسین بن رو ذی الحجہ 312 ہجری میں پھر گرفتار ہوئے اور محرم 317 ہجری میں قید سے آزاد ہوئے اور پھر پورے احترام کے ساتھ بغداد میں اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے لیے حالات اس لیے بھی سازگار ہو گئے کہ آل نوبخت سے ابو یعقوب اسحاق بن اسماعیل مقتول در 322 ہجری، ابو الحسن علی بن عباس 244 تا 324 اور ابو عبداللہ حسین بن علی نوبختی متوفہ 326 حکومت میں بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ علمی منزلت، جس کا رابطہ براہ راست حجت خدا سے ہو اور حجت خدا کی عنایات وہ توجہات و الطاف و اکرام جس کے شامل حال ہوں، اس کے علم کا کیا کہنا۔ محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی نے جب علی بن عیسیٰ قصری کے سوال کو جس میں حسین بن روح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ آیا امام حسین ولی خدا تھے اور ان کا قاتل دشمن خدا تھا، تو آپ کے مثبت جواب کے بعد سوال کیا کیا یہ صحیح ہے کہ خدا اپنے دشمن کو ولی پر مسلط کرے؟ ان سوالوں کے جواب کو سن کر محمد بن ابراہیم بن اسحاق کو شک ہوا تھا اور دوسرے دن جب حسین بن روح کے سامنے پہنچے تو محمد بن ابراہیم کے بغیر کچھ پوچھے ہی آپ نے فرمایا تھا، اے محمد بن ابراہیم، اگر میں آسمان سے گروں اور پرندوں کا لقمہ بن جاؤں تو میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں اس بات سے کہ اپنی رائے سے یا خود سے دین خدا کے بارے میں کچھ کہوں۔ جو کچھ جواب میں نے دیا تھا اس کا سر چشمہ حجت خدا ہے، میں نے اسے حجت خدا سے سنا ہے۔ ایک، اس کا حوالہ ہے اثبات الخدا، جلد 1 صفحہ نمبر 117، حدیث نمبر 168۔ حسین بن روح نے جو جواب دیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا براہ راست لوگوں سے گفتگو نہیں کرتا جس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں، بلکہ انبیاء جو بشر کی شکل میں آئے ہیں ان کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، ان کو معجزات عطا کیے جس کو پیش کرنے سے دوسرے عاجز رہے۔ اس کے باوجود جو کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہیں لائے، یعنی انبیاء کبھی غالب تو کبھی مغلوب ہوتے تھے اور مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہوتے تھے۔ اگر خدا ہر چیز پر انبیاء کو غالب رکھتا تو لوگ انہیں ہی خدا سمجھنے لگتے اور پھر صبر و بلا اور امتحان کے کوئی معنی نہ ہوتے، اور اسی لیے خدا نے انہیں بشر ہونے کے ساتھ ساتھ ان خصوصیات سے نوازا تاکہ وہ مصیبت اور گرفتاری کے دور میں صبر سے کام لیں اور اچھے اوقات اور دشمنوں پر غلبے کے موقع پر خدا کا شکر کریں اور ہر حال میں متواضع رہیں اور بغاوت و سرکشی سے دور رہیں، تاکہ بندے یہ سمجھ سکیں کہ خدا ہے، خالق ہے اور ہر امور میں اسی کی تدبیر ہوتی ہے۔ اس کا حوالہ ہے زندگانی نواب خاص، صفحہ نمبر 265۔ آپ کے مقام علمی کا اندازہ لگانے کے لیے حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کریں، جیسے الغیبہ از شیخ طوسی، صفحہ نمبر 390، حدیث نمبر 356، صفحہ نمبر 378، حدیث نمبر 346 اور صفحہ نمبر 373، حدیث نمبر 345، کمال الدین از شیخ صدوق، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 519، حدیث نمبر 48، بحار الانوار، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 53، صفحہ نمبر 192، حدیث نمبر 20۔ بحار کی اس جلد کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے اور کمال الدین کا بھی اردو ترجمہ موجود ہے۔ کرامات و مکاشفات، بے شمار واقعات و داستانیں موجود ہیں، ان میں سے صرف 2 ملاحظہ ہوں۔ ایک، حسین بن علی بابویا شیخ صدوق کے بھائی نے نقل کیا ہے کہ ایک گروہ ہمارے شہر قم سے اس سال یعنی 311 ہجری جس میں قیرامتہ کے حاجیوں پر حملہ کیا گیا تھا حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا، تو میرے والد علی بن بابویا نے ایک خط شیخ ابو القاسم حسین بن روح قدس اللہ روحہ کو لکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور اس سال حج بیت اللہ کے لیے اجازت حاصل کر لیں۔ امام علیہ السلام کی جانب سے اس مضمون کے ساتھ جواب صادر ہوا، اس سال حج پر نہ جاؤ۔ میرے والد نے دوسرا خط لکھا، مجھ پر حج واجب ہے، آیا جائز ہے کہ اجتناب کروں؟ جواب آیا، اگر جانا نہیں رک سکتا تو آخری کاروان کے ساتھ جاؤ۔ چونکہ میرے والد آخری کاروان کے ساتھ تشریف لے گئے، بچ گئے، لیکن ان سے پہلے جانے والے کاروان ہلاک ہو گئے۔ حوالہ
بہار الانوار جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 293 حدیث نمبر 1۔ احمد ابن اسحاق قمی نے جب آپ کے توسط سے حج پر جانے کی اجازت طلب کی تو حسین بن روح نے اجازت دی اور ساتھ ہی ایک کپڑا بھیجا۔ احمد ابن اسحاق نے دیکھا اور کہا یہ تو میرے مرنے کی اطلاع ہے، اور پر حج سے لوٹتے وقت حلوان کے مقام پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ وفات حسین بن روح۔ آپ سن 305 ہجری میں منصب نیابت پر فائز ہوئے اور 326 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ کیا۔ اس طرح آپ کی نیابت کی مدت تقریباً 21 سال ہوتی ہے، لیکن اگر 2-3 سال اس مدت کو بھی ملایا جائے جو آپ نے جناب محمد بن عثمان کی زندگی میں وکالت کی ذمہ داری نبھائی تو کل 23 سال سے زیادہ ہی ہوگی۔ آپ کی قبر بغداد میں نوبختیہ میں علی بن احمد نوبختی کے مکان کے دروازے پر واقع ہے۔ آپ کی وفات شب 4 شنبہ 18 شعبان 326 ہجری میں ہوئی۔ آج بھی آپ کی قبر بغداد میں اسی مقام پر باقی ہے، لیکن اب اس علاقے کو سوق العطارین کہتے ہیں۔ زائرین اتباعت عالیات کاظمین کی زیارت کے موقع پر اس عظیم نائب امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کو فراموش نہ کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔